ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے، بندے کے لیے تکبر زیبا نہیں۔ شیطان نے تکبر کیا اور اتنے اعزاز و اکرام کے بعد اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ دھتکار دیا گیا، اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ لہذا تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا دیتا ہے۔ اسی کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے کہ کبریائی اور بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی پر میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس حدیث میں ایک مثال کے ذریعے ایک بڑی حقیقت کو ہمارے ذہن و دماغ میں بسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ کبریائی اور عظمت خدا کی ایسی صفت ہے جو اس کے لیے خاص ہے۔ بندوں کے لیے جو چیز زیب دیتی ہے وہ عظمت و بزرگی نہیں بلکہ وہ عاجزی و انکساری ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے جو شخص ان دونوں میں سے کسی چیز پر جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو کبر و نخوت جیسی مذموم عادتوں سے بچائے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ہتھیلی پر لعاب دہن لگایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو غرور کر رہا ہے حالانکہ میں نے تجھے اس جیسے پانی سے پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے تجھے مکمل کر دیا تو تو رنگ برنگے کپڑے پہن کر زمین پر دن دناتا پھرتا رہتا ہے، حالانکہ تجھے اسی زمین میں جانا ہے۔ تو نے مال جمع کر کے اسے روک لیا مگر جب موت تیرے سامنے آ جاتی ہے تو صدقہ کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں ہے؟ پیارے ناظرین اکرام، جن چیزوں کی وجہ سے انسان مغرور ہوتا ہے دنیا سے کوچ کے وقت انہی چیزوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان مال کی وجہ سے مغرور ہوا، اب مال دے کر اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے نزا کے وقت، اور آرزو کرتا ہے کہ کاش مال کو موت سے پہلے صدقہ و خیرات کرتا رہتا اور غرور نہ کرتا تو موت کے وقت بے چینی نہ ہوتی۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ انسان آخر غرور کس بات پر کرے جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا۔ مولا عز و جل ہم سب کو دونوں جہان میں عزت و سرخ روئی نصیب فرمائے اور برائی سے بچائے۔ اسی کے ضمن میں ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کے 2 کان، 2 آنکھیں اور قوت گویائی رکھنے والی زبان ہوگی۔ وہ کہے گی مجھے 3 شخصوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر سرکش متکبر کے لیے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے اور تصویریں بنانے والے کے لیے۔ ناظرین اکرام، جہنم کے عذاب کے تصور سے ہی دل دہل جاتا ہے، اور مزید برآں مخصوص قسم کے عذاب مخصوص لوگوں پر مذکورہ حدیث شریف میں جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کبر اور تصویر کشی کا عمل قوم مسلم میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اگر آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو باز آ جاؤ ایسے اعمال سے اور آج ہی سے اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں توبہ کر لو، وہ غفور الرحیم ہے، ضرور رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال بد سے محفوظ